اللہ 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 اللہ۔ ہمارے ملکوں میں اللہ کا یہ فضل ہے، ہمارے ہاں خاندانی نظام ہے، ہمارے ہاں آئینی نظام ہے، ہمارے ہاں قبائل مل کے رہتے ہیں، خاندان مل کے رہتے ہیں، رشتوں کو نبھاتے ہیں اور عورت کو اپنی عزت سمجھ کر اسے عزت دیتے ہیں، اسے احترام دیتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ الحمدللہ پوری روئے زمین پہ ان تمام یہود و نصارہ سے سب سے اچھی پرسکون زندگی اہل اسلام گزار رہے ہیں، اس لیے کہ انہوں نے عورت کو اس کا جائز حق دیا ہے، جائز حق سے محروم کیا نہیں ہے اور ناجائز حق اسے دیا نہیں ہے۔ لیکن اب دنیا کو یہ بات ہضم نہیں ہو رہی کہ ہمارے گھر تو اجڑے ہیں، ان کا کیوں بس رہا ہے، ہم تو برباد ہے، یہ کیوں خوشحال ہے، ان کی خوشحالی کا راز کیا ہے؟ ایک آدمی گھر کا کماتا ہے، سارے سکون سے کھا کر آرام سے سوتے کیوں ہیں؟ پہلے نمبر پہ انہوں نے یہ ظلم کیا۔ مولا ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کسی بھی قوم کو غلام بنانا ہو، کسی بھی قوم کی ذہنی صلاحیتوں کا دیوالیہ نکالنا ہو، کسی بھی قوم کو تم نے اپنا دم چھلا بنا کے استعمال کرنا ہو تو اس کی دو چیزیں کنٹرول کر لو، ایک اس کی سماعت پہ قبضہ کر لو، ایک اس کی بصارت پہ قبضہ کر لو۔ یہی تو دو چیزیں ہیں۔ انسان سنتا ہے پھر اس پر عمل کرتا ہے، دیکھتا ہے اس کا جسم اس کے مطابق تیار ہوتا ہے، آگے سے گاڑی آتی دیکھے گا تو نتیجہ کیا نکلے گا؟ وہ فوراً سائڈ پہ ہوگا کہ مجھ سے حادثہ نہ ہو جائے۔ اگر اس کو کان جا رہا ہے، اس کو پیچھے سے کوئی آواز دے کہ جناب آپ کے آگے گڑھا ہے، اس میں گر مت جانا، وہ فوراً سنے گا اور اپنی جان بچائے گا۔ اگر کوئی اس کو بلائے گا مدد کے لیے تو مدد کے لیے جائے گا، لیکن جس کے کان بند ہو جائیں، آنکھیں اندھی ہو جائیں، یہ بندہ معاشرے میں کسی بھی درجے میں مفید فرد رہتا ہے؟ اب ہماری آنکھوں میں وہ لوہے کی سلائیاں پھیرنے سے تو رہے، اب وہ ہمارے کانوں میں پگھلا ہوا سیسا ڈال کر ہمارے کان بند کرنے سے تو وہ عاجز آ گئے۔ اب نئی چال یہ چلی، اچھا خاصا صحت مند آدمی ہے، کانوں میں ہینڈ فری لگائے ہوئے، دنیا میں کیا ہو رہا ہے کوئی خبر ہی نہیں، میوزک چل رہا ہے، کان اس کے قیدی بن گئے، کان میں وہی ہے جو اس کے موبائل میں چل رہا ہے، نظریں اس کی 4 انچ کے اس شیشے پہ، اس جو عدسہ ہے، وہ جو موبائل ہے ایک چھوٹا سا ٹکڑا ہے، اس ٹکڑے پہ اس کی نگاہیں قیدی ہیں، کان اس کے ہینڈ فری میں قیدی ہیں، اور جس قوم کی نگاہ اور کان کسی کی قید میں چلے جائیں وہ پوری کی پوری قوم غلام بن جایا کرتی ہے۔ اب ہم بحثیت غلام ہیں، اب کہاں ٹکر لگ رہی ہے، کہاں گاڑی کے نیچے آ رہا ہے؟ اب آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے سب سے زیادہ حادثات موبائل کے استعمال کی وجہ سے ہو رہے ہیں۔ گاڑی چل رہی ہے، ایک فون آیا، اب کیا فون تیری زندگی سے زیادہ قیمتی ہے؟ کوئی پرواہ نہیں، بائک پہ جا رہا ہے، ایک میسج کا جواب لکھتے ہوئے جا رہا ہے، اسے دنیا و مافیا کی کوئی پرواہ نہیں کہ تو آخر کسی کا بیٹا ہے، آخر تو کسی کا بھائی ہے، آخر تو اپنے ماں باپ کی آنکھوں کا نور ہے، تجھے دیکھ کر ان کے دلوں کو سکون ملتا ہے، اسے کوئی خبر نہیں کب اشارہ آیا، کب گاڑی آ رہی ہے، وہ مشغول ہے کہ کسی دوست کا SMS آ گیا ہے، مجھے فوراً اس کا جواب دینا ہے۔ کیوں؟ اس کا دماغ غلام بن چکا ہے، اس کی بصارت، اس کی بصیرت، اس کی سماعت، ہر چیز ایک چھوٹے سے آلے کے ذریعے قید کر دی گئی ہے۔ اب یہ اپنا میسج لکھنے میں مصروف ہے، تب خبر آتی ہے کہ اس کو جناب کسی گاڑی نے کچل دیا۔ اب بتاؤ، جس قوم کے اندر ہمارا 70% طبقہ دماغ، عقل، شعور، اپنی سماعت اور اپنی بصارت کے اعتبار سے بدترین غلامی کی زندگی گزار رہا ہو، وہ قوم معاشرے کے لیے کبھی مفید قوم بن سکتی ہے؟ ہمارے دماغ قیدی بن چکے ہیں، ہماری سماعتیں قیدی کر لی گئیں، ہماری بصارتیں بند کر دی گئیں، اور جب ہم قیدی بن گئے پھر ہمارے دماغوں میں جو انہوں نے زہر ڈالا وہ زہر ہمارے دماغوں نے قبول کیا، ہمارے جسموں نے اس کے مطابق عمل کیا۔ وہ زہر کیا ڈالا گیا؟ عورتوں پر گھروں میں تشدد ہو رہا ہے، عورتوں کے ساتھ زیادتیاں ہو رہی ہیں، لہٰذا عورتوں کے ساتھ ایک نئے قوانین بنائے جائیں کہ عورت کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے، اس کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے معاشرے میں، لہٰذا تشدد بل کے نام پہ نئے بلز عوام میں متعارف کروائے گئے۔ تم بچوں کو نہیں مار سکتے، بچوں کی تربیت نہیں کر سکتے۔ کمال ہے، کائنات میں سب سے زیادہ عاقل انسان، کائنات کی سب سے عظیم ترین ہستی جس کی خیرات میں دنیا کو عقل اور شعور ملا ہے، وہ ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے، جن کے جوتوں کی خیرات میں پوری نسل انسانی کو عزت ملی، عقل ملی، شعور ملا۔ آج وہ ہستی کہہ رہی ہے اپنے بچے اگر نماز نہ پڑھے تو ان کو ڈانٹو، ان کو سمجھاؤ، اگر وہ 10 سال کے ہو کر بھی نماز نہ پڑھے انہیں مارو۔ رسول اللہ ان کی تربیت کے لیے ضرورت کے مطابق مار کو ضروری قرار دے رہے ہیں۔
اور ہمارا معاشرہ کیا کہہ رہا ہے؟ بچے کو اوپر ہاتھ اٹھاؤ گے پولیس آئے گی گرفتار کر کے باپ کو لے جائے گی. یعنی اب باپ اور بیٹے کا تعلق صرف پروڈکٹ بنانے والی کمپنی کا اور پروڈکٹ والا تعلق ہے کہ پروڈکٹ بنا دی. اب وہ اس کو بوتل کسی نے مارکیٹ سے خریدی, اب وہ مارکیٹ میں نکلے, دکان پہ گر کر بوتل ٹوٹ جائے, اسے کوئی غرض نہیں ہے. والدین نے شادی کی, بچہ پیدا کر دیا, پروڈکٹ مارکیٹ میں آ گئی, اب والدین کا کوئی تعلق نہیں ہے. اب یہ کسی گاڑی کے نیچے آئے, اب کسی قانون کے نیچے آ جائے, اب اس کا اخلاق تباہ ہو جائے, والدین کی کوئی ذمہ داری نہیں. اسلام قطعاً ایسے بےہودہ معاشرے کو تشکیل نہیں دیتا. اسلام اولاد کی تربیت کا حکم دیتا ہے, بچوں کی تربیت کا حکم دیتا ہے. اور یہاں تک کہا گیا اپنے گھر میں لاٹھی اور کوڑا لٹکا کے رکھو, گھر والوں پہ خوف اور روب داری رکھو تاکہ گھر والے بگڑے نہ. لیکن آج کوڑا کون لٹکائے؟ یہ تو ان کے لیے تھا جن کے والدین سلجھے ہوئے ہوں. اور جب والدین ہی آج کل تو اتنے بگڑے ہوئے ہیں. ایک دوست نے بڑی عجیب بات کہی, پہلے ہم روتے تھے کہ بچوں کو اصلاح کرو, اب کہتے ہیں خدا را پہلے والدین کی اصلاح کر لو. ابھی تو والدین اتنے بگڑ چکے ہیں کہ بچوں کی تربیت کیا کریں گے. ابھی کچھ دن قبل ایک افسوسناک گفتگو, آپ کو اس بات کا یقین نہیں آئے گا, کسی گرانے کی ایک بچی کا کیس آیا, مسئلہ آیا, کیس نہیں بمانا مسئلہ آیا. ہماری بچی حفظ قرآن کرنا چاہتی ہے, قرآن پاک حافظ بننا چاہتی ہے, اس کو کسی اچھے مدرسے میں داخل کروا دیں. اس نے میٹرک کر لی, پتہ نہیں مڈل کا حق کر لیا ہے, اس کو اچھے مدرسے میں داخل کروا دیں. ہم نے مدرسہ بتایا کہ بچوں کو وہاں داخل کرا دو, وہاں باپردہ ماحول ہے. اب اس کی ماں ایک شرط لگا رہی ہے, میری بچی کو, اور میری خواہش ہے, میری بچی بہت اچھا ڈانس کر لیتی ہے, مدرسے میں اس کو اس بات سے منع نہیں کرنا, بچی میری ڈانس کرتی رہے گی, ناچ گانا ساتھ ساتھ قرآن کی حافظ بھی بنا دو. کیا اس کو کیا ہمارا معاشرہ پسند کرتا ہے؟ جب مائیں اپنی بچیوں کی تربیت کے معاملے میں یہ کہے حافظ قرآن ضرور بنا دو لیکن اس کو ناچنا میں نے بڑی محنت سے سکھایا ہے, اس کو اس سے منع نہیں کرنا, تو بتاؤ یہاں بچے کی تربیت کی ضرورت ہے یا ماں کی تربیت کی ضرورت ہے؟ بگڑا ہوا فساد کہاں پہ ہے؟ تو یہ ہمارے معاشرتی تلخ حقائق ہیں. والدین بگڑے ہوئے ہیں, وہ بگڑے ہوئے اس طور پہ اپنی اولاد کو ٹائم نہیں دے سکتے, اولاد کے لیے ان کے پاس کوئی وقت نہیں ہے, اور ہمیشہ کاروباری روبوٹ کی طرح گھر میں چوروں کی طرح رات کے وقت آئیں گے اور بچوں کی آنکھیں کھلنے سے پہلے گھر سے باہر بھاگ جائیں گے جیسے پتہ نہیں کچھ چوری سامان اٹھا کر بھاگ رہے ہیں. جس والد نے اپنے بچوں کا بچپن ہی دیکھا, بچوں کی تربیت نہیں کی, ان کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی, پھر بڑھاپے میں اس بات کا گلہ مت کرے کہ میری اولاد میرا خیال نہیں کر رہی, میرا احترام نہیں کر رہی. آپ نے تو باپ کا حق ہی ادا نہیں کیا اور اولاد کی تربیت آپ نے کی نہیں. ورنہ پہلے دوروں میں یہ ہوا کرتا تھا, باپ تو کیا محلے کے کسی بھی بزرگ کو کسی بھی بچے پہ تشدد کے تمام حقوق حاصل ہوتے تھے. وہ یہ نہیں دیکھا جاتا تھا یہ رشتے میں کچھ لگتا یا نہیں لگتا, لیکن اگر کسی نوجوان سے غلطی ہوتی دیکھی تو چاہے وہ اس کی قوم کا قبیلے کا ہے بھی یا نہیں, لیکن وہ بڑا ہے عمر میں, اسے حق حاصل تھا اس کے اوپر تشدد کر کے اسے سیدھا کر دے. ہم سے یہ تشدد نہیں چھینا جا رہا, یہ تشدد نہیں ہے, یہ تربیت ہے, اور تربیت مزاج شریعت ہے. جب ہمارے بچوں کی تربیت نہیں ہوگی, بچوں کے دلوں میں, آپ جانتے ہیں پہلے یہ بل اسکولوں میں لایا گیا, مار نہیں پیار, بچوں کو مار کر نہ پڑھاؤ, پیار سے پڑھاؤ. اب پڑھائی کا نتیجہ دیکھ لیں کہاں پر جا رہی ہے, کیا گل کھلا رہے ہیں آج کل کے پڑھے ہوئے, کہاں تک ان کی تعلیم, کون سی تہذیب ان میں لا رہی ہے. پہلے یہ ہمارے نظام تعلیم کو تباہ کیا گیا, اب نئے بل لائے جا رہے ہیں کہ گھر کے اندر تشدد کی اجازت نہیں ہے. یہ بھئی یہ تشدد نہیں ہے, تشدد اور تربیت میں فرق کو سمجھو. بچوں کی تربیت یہ والدین کی ذمہ داری ہے, بیوی کی تربیت, بیٹی کی تربیت, بہن کی تربیت یہ والدین کی ذمہ داری ہے, بھائی کی ذمہ داری ہے. اگر وہ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کر رہا وہ عند اللہ مجرم ہے کہ اس نے اپنی بہن کی اچھی تربیت کیوں نہیں کی. بہن جوان ہے, بھائی کے ساتھ بیٹھ کر وہ سبق پڑھنا چاہتی ہے, بھائی پڑھا بھی سکتا ہے لیکن بھائی کے پاس دوستوں سے وقت نہیں ہے, دوستوں سے فرصت نہیں ہے کہ اپنی بہن کو کچھ پڑھا سکے. کیا کرے گا؟ کسی اور ٹیوٹر کا انتظام کر دے گا, وہ گھر میں آئے اور آ کر ہماری بہن کو ٹیوشن پڑھا دے. اب اس کی غیرت کہاں مر گئی؟ ایسا یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی بے ضمیر اور بے غیرت کے لیے کوئی عزت نہیں ہے جس نے خود اپنی بہن کو پڑھانے کی بجائے ایک نامحرم ٹیوٹر کا انتظام کیا کہ وہ ہماری بہن کو پڑھا دے. میرا یہ کرکٹ کھیلنے کا ٹائم ہوتا ہے, میرا یہ دوستوں میں گھومنے کا ٹائم ہے, تیری بہن کی عزت تو ہے, تیرے ہاں محبوب نہیں ہے, تجھے اپنا وقت زیادہ قیمتی ہے. یہ لوگ معاشرے کا اصل ناسور ہیں, یہ لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے معاشرے کی عزت اور آبرو کو جو ہے تباہ و برباد کر کے رکھ دیا ہے. ہماری ڈیوٹیاں ہیں,
ہر ایک کو اپنی ڈیوٹی کو سمجھنا ہوگا، ہر ایک کو اپنی ذمہ داری کو سمجھنا ہوگا۔ بحیثیت خامد تمہاری ذمہ داری ہے اپنی بیوی کو وقت دینا، اپنی بیوی کو توجہ دینا، اپنی بیوی کے ساتھ اس کے حقوق کو ادا کرنا۔ جب وہ تمہارے ایک بول پر ساری زندگی کے لیے والدین کا گھر چھوڑ کر تمہارے گھر میں فی سبیل اللہ کی قید کاٹ رہی ہے، جب تم توجہ نہیں دو گے تو ہمارا معاشرے کی ایک تلخ خرابی ہے، تلخ خامی ہے۔ چاہے مرد ہے یا عورت، اسے اپنی حلال چیز میں لذت نہیں آتی، وہ حرام میں منہ مارنا شروع کر دیتا ہے۔ عورت بھی حرام میں منہ مارے گی، مرد بھی حرام میں منہ مارے گا۔ اور یہ فساد ایک طرف سے نہیں ہے، میں پہلے بھی کئی بار عرض کر چکا ہوں، فساد دونوں طرف سے ہے۔ عورت کو ڈاکٹر کے پاس جانا ہو، پورا بند سنور کر پورے میک اپ کے ساتھ جائے گی، جانا کیا دوائی لینے کے لیے، اس کے لیے اتنے بند سنورے کی کیا ضرورت ہے؟ لیکن جب خامد گھر میں آ جائے تو شکل ایسی بنائے گی کہ اللہ کی پناہ، وہ خامد کہتا ہے اب گھر میں آ گیا تو کسی جہنم میں آ گیا۔ اور خامد نے اگر کسی دوست سے ملنے جانا ہے، اپنے عزیز و قارب کے پاس جانا ہے، اب وہاں پہ کیا کرے گا؟ پورے میک اپ کا، پورے نہانے دھونے کا انتظام کرے گا، اور گھر میں آئے گا تو اسی بدبودار لباس کے ساتھ، اسی پسینے کے بھرے ہوئے لباس کے ساتھ، پھر کہتا ہے میرے بچے میری توجہ نہیں دیتے، میری بیوی مجھے توجہ نہیں دیتی۔ یہ زینت ہے۔ مرد اپنی بیوی کے لیے زینت اختیار کرے، عورت اپنے خامد کے لیے زینت اختیار کرے، معاشرہ پاکیزہ ہوتا چلا جائے گا۔ جب مرد کسی اور عورت کے لیے سنورے گا تو جو عورت بھی کسی اور مرد کے لیے بننا سنورنا شروع کر دے گی۔ یہ فحاشی ایک طرف سے نہیں ہے، یہ خرابی ایک طرف سے نہیں ہے، جانبین سے خرابی ہمارے معاشرے میں سرایت کرتی چلی جا رہی ہے۔ اب اس فحاشی کا کہاں تک رونا روئے، کہاں تک ہم اپنی قوم کو سمجھائیں؟ ہمارا معاشرہ پاکیزگی کی حدود سے نکلتا چلا جا رہا ہے، اور جس معاشرے سے پاکیزگی اور طہارت ختم ہو جائے وہ معاشرہ جانوروں کا معاشرہ ہوتا ہے، وہ انسانوں کا معاشرہ نہیں ہوتا۔ ہم اس وقت، میں جانور کہنے کی جرات تو نہیں کر سکتا، لیکن اپنے ہم گریبانوں میں جھانک کر دیکھ لیں، کیا ہم مزاج نبوت کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دن کے اجالوں میں اگر اپنی ازواج مطہرات پردے میں ہیں تو رات کی تاریکی میں اپنی بیوی کے ساتھ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر چہل قدمی فرما رہے ہیں، سیر فرما رہے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رات کی تاریکی میں دوڑ لگا رہے ہیں۔ اور ہمارے ہاں جائز حدود میں بھی عورت کو گھر سے باہر نکالنا ہم سمجھتے ہیں شریعت ٹوٹ گئی ہے۔ یہ شریعت ہمارے نبی کی دی ہوئی نہیں ہے، یہ ہماری اپنی بنائی ہوئی شریعت ہے۔ جہاں جی چاہتا ہے وہاں شریعت کا پتہ پھینک کر جان چھڑا لیتے ہیں، اور جہاں جی نہیں چاہتا وہاں پر جو ہے ہمیں شریعت کی بھی پرواہ نہیں، رسول اللہ کی بھی پرواہ نہیں، دین کی پرواہ نہیں۔ یاد رکھیے، اپنی اولاد کو، اپنی اہل، اپنے ازواج کو، اپنے عزیز و قارب کو ان کا جائز حق دو، تاکہ تمہارا بڑھاپے میں وہ تمہیں جائز حق دے، تمہیں عزت دے بڑھاپے میں۔ اب ہمارے دنیا اس وقت ٹوٹی ہوئی ہے ہمارے اوپر، ہم مجموعی طور پہ پٹ رہے ہیں، لیکن الحمدللہ مسلمان ابھی اتنے بھی گئے گزرے نہیں ہیں۔ ابھی بھی اللہ کا شکر ہے، اسلام میں اتنا دم ہے کہ یہ اپنا لوہا منوا سکتا ہے۔ میرے پیغمبر کا دیا ہوا دین قیامت کی صبح تک روشن ہے۔ عرض یہ ہے کہ ہم کیا اس روشنی کے مطابق ہے یا نہیں ہے؟ اس وقت پوری دنیا کفر اسلام پر کیوں حملہ آور ہے؟ جیسے جیسے قیامت کا زمانہ قریب آ رہا ہے، جیسے جیسے دنیا کی صفیں لپیٹنے کا وقت قریب آ رہا ہے، دنیا کفر چاہتی ہے ہمارا نظام غالب آ جائے اور ان کے نبی کا نظام نیچے چلا جائے، اور اس کے لیے انہوں نے کوئی آج کی منصوبہ بندی نہیں کی ہوئی۔ یہ منصوبہ بندیاں پاکستان بننے سے بھی پہلے کی ہے، جو آج ہمارے سامنے بلوں کی شکل میں آتی ہیں۔ معاشرے کے چھٹے ہوئے لوگ، معاشرے کے شرافت سے دور لوگوں کو بڑے طریقے سے منتخب کرا کے پارلیمنٹ میں لایا جاتا ہے، اور وہ ایسے درویش آدمی ہوتے ہیں۔ ہمارا وزیر تعلیم وہ ہوتا ہے جو انگوٹھا لگاتا ہو، جسے اپنے نام کے دستخط بھی نہ کرنے آتے۔ یہ تلخ حقیقت ہے یا نہیں؟ ہمارے غیر تعلیم یافتہ لوگوں کو جب آگے لا کر ان سے ایسی قانون سازیاں کروائی جاتی ہیں جو ہمارے ملک، ہماری ملکی بنیاد، ہمارے اسلامی تشخص کے بالکل خلاف ہے، لیکن یاد رکھیے ہم عند اللہ اس بات کے مجرم ہوں گے۔ ہم لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، رب کی نافرمانی میں مخلوق کی کوئی اطاعت نہیں ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ یہ ریاست کا حکم ہے اس لیے عورتوں کو بے پردہ کیا جا رہا ہے، فلاں کا حکم ہے اس لیے یہ کیا جا رہا ہے، تو یاد رکھو رب کی نافرمانی میں کسی کی کوئی اطاعت نہیں ہے، چاہے وہ ریاست ہے چاہے وہ کوئی حکمران ہے۔ اور لوگوں کی اسی معاملے میں اطاعت تب تک ہوگی جب تک ہمارے نبی کی نافرمانی لازم نہ آتی ہو، لیکن ان بے پردگیوں سے ہمارے پیغمبر کی نافرمانی ہوتی ہے۔